دیتے تھے. ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور مرجع تو نہیں کہیں گے، مرجع کے لیول کے عالم میر باقر داماد. میر باقر داماد شیخ بہائی کے زمانے کے، اس وقت مرجعیت شیخ بہائی کے پاس تھی. میر باقر داماد زیادہ فلسفے اور کلام کے ماہر تھے، لیول وہی تھا لیکن شعبہ الگ الگ چنا تھا. یہ میر باقر داماد کے بارے میں وہ اکثر بتاتے تھے کہ ان کو داماد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایران کے بادشاہ کے داماد بنے. ایک عالم دین اور کیسا کا انتہائی غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، انتہائی غریب گھرانے سے. جیسے نجف میں آج سے 100 سال پہلے جو بڑے بڑے آپ نے مراجع کے نام سنے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہیں توہین نہ ہو جائے. وہ الف بے سے لے کے مرجعیت تک پہنچے کس طرح سے کہ رات کے وقت وہ شہر کے باہر جاتے تھے جہاں نجف کے عام رہنے والوں نے پھل کھا کے تربوز کے چھلکے پھینکے، وہ چھلکے اٹھا کے لاتے تھے اس کوڑے کے ڈھیر سے اور اسے دھو کے اپنی غذا بناتے تھے. یہ 24 گھنٹے میں ان کی غذا ہوتی تھی. بڑے بڑے ایسے مراجع کی جن کو آپ جانتے ہیں، جن کی آپ تقلید بھی کر چکے ہیں. تو ایک زمانہ تھا یہ. اور میر باقر داماد انتہائی غریب گھرانے سے تعلق، ایران کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں. اس وقت کیپٹل اصفہان تھا لیکن یہ رہتے بہت دور. مدرسہ ان کے گھر سے بہت دور تھا، یعنی 2 گھنٹے چل کے جاتے تھے، وہاں پورا دن پڑھتے تھے، 2 گھنٹے واپس آتے تھے. راستے میں ایک چھوٹا سا دریا یا ندی تھی، اس کے پل پر سے گزرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں. یہ بات ہے جب یہ طالب علم ہے، 17 سال 18 سال کی عمر، کچھ بھی نہیں تھا. کل بھی گئے 2 گھنٹے چل کے، پورا دن پڑھے، پھر واپس آئے، پوری رات اسٹڈی کی، تھوڑی دیر آرام کیا، نمازیں پڑھی، پھر صبح کو نکل کھڑے ہوئے. لیکن اس وقت بھوک کے مارے عجیب حالت، چلا نہیں جا رہا. بہترین کھانے کھانا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. کب؟ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے میرے بدن میں وہ طاقت آئے جس سے میں اللہ کی عبادت کروں. بھوکے پیٹ بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو اب یہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. بہترین کھانے. اب فاقہ، 1 وقت کا فاقہ، 2 وقت کا فاقہ تو ان علماء کی ایک عام سی بات تھی. بلکہ میں بار بار عالم کہہ رہا ہوں، لیکن اسٹوڈنٹ لائف ایسی ہی ایک زمانے میں ہر ایک کی ہوتی تھی. یہ آج کل پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے، پھر بھی لوگوں کو پیسہ کم لگ رہا. خیر، اب انتہائی بری حالت ہے بھوک کی وجہ سے. چلتے چلتے جب ندی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس ندی میں ایک سیب بہتا ہوا چلا رہا. اس واقعے پر آپ کے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوگا، یہ سوال، اس کا جواب میں کل ضرور دوں گا، آج نہیں. تو ایک سیب بہتا ہوا، اتنی بری حالت فاقے میں. تو ایسے وقت میں تو مشہور یہ ہے کہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، سور بھی آدمی کھا سکتا. وہاں تک تو نوبت نہیں پہنچی تھی، اس سے 1 ڈگری کم تھے. لیکن اتنے بھوکے، چنانچہ بے اختیار ہاتھ بڑھا کے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا. اکثر ایک واقعہ ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، میں تو پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں، اب میں نے اتنے علماء سے سنا کہ میں نے وہ واقعہ بند ہی کر دیا کہ ایک طالب علم کیا پڑھے علماء کے سامنے. وہ جو ایک بیوہ عورت شب جمعہ مسجد میں کھانا بھجواتی تھی اپنے یتیم بچے کے ہاتھ، جو فاقوں سے ہوتا تھا، اور ایک دن بچے نے خود کھا لیا. خیر، اگلا جملہ کہوں گا تو پورا واقعہ ہی میں نے دوہرا دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا ہے مجھے. تو وہی حالت، بہت عجیب حالت ہوتی ہے بھوک. کیوں؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفر. یہ غربت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آدمی کو کافر بنا سکتی. عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ مردوں کی خوشی کا راستہ ان کے معدے سے ہو کے گزرتا. جتنا اچھا پکا کے ان کو کھلاؤ گی اتنا وہ تم سے خوش ہوں گے. یہ تو بہرحال صحیح ہے کہ غلط بعد میں ڈسکس کریں گے. شہزادی کونین گھر کے کام بھی کرتی تھی، یہ عنوان آئے گا. لیکن شیطان یا کفر وہ یقیناً انسان کے پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے. فاقوں کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کافر بھی بن جاتا. خالی ایک سیب اٹھایا، کھا لیا. سیب گیا پیٹ میں، جان آئی.
جان میں جان آئی تو ہوش و حواس بھی آئے. ہوش و حواس آئے تو ایک دم سر پکڑ لیا کہ یہ کتنا بڑا میں نے گناہ کر لیا. ایک عام مومن کا گناہ اس کی روحانیت کو تباہ کر دیتا. اور کہا میں کہ جسے ایک عالم بننا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے, دین خدا کی خدمت کرنا. یہ دین خدا کا علم ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ اللہ پہلے چیک کرتا ہے کہ کوئی اہل ہے تبھی علم اس کو دیا کرتا. خالی کتابیں پڑھنے سے آدمی مرجع نہیں بنتا. تو کہا کہ میں جو اتنی احتیاط زندگی بھر میں نے کی کہ کوئی حرام اور گناہ نہ ہونے پائے. یعنی گویا سید رضی اور سید مرتضیٰ کو دوہرا دیا انہوں نے, جن کے روضے آج بھی کاظمین میں ہیں. اکثر لوگ جاتے ہیں اس کے سامنے کے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک بار خالی جھانک کے دیکھ لیں ان دو عظیم علماء کی قبروں کو. خیر وہ بات, یہ چیز بھی بعد میں آنے والی. ابھی تو مختصر یہ کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ساری زندگی 18 سال یا 16 سال یا 12 سال کی ساری محنتیں آج ختم ہو گئی ایک بھوک کی وجہ سے. بھائی یہ سیب جو آ رہا ہے, اور ایران کی بات ہے کہ صاحبان ایمان کا ملک ہے, کسی مومن کا مال ہے, بغیر اجازت کے میں نے کیسے استعمال کیا؟ وہ وقت تو نہیں تھا نا کہ جہاں کتا اور سور و حرام بھی حلال ہو جاتا. اب یہ فعل حرام میرے پیٹ میں جو یہ حرام گیا, عام مومن ہو تو الگ بات ہے, لیکن جسے مرجع بننا ہے, گرچہ عام مومن کے لیے بھی مسئلہ اتنا ہی سخت ہے. اب ایک ہی طریقہ, جو اس کا مالک ہے اس کو راضی کرو. تو یہ مالک کون ہے یہ کیسے پتا چلے؟ جہاں سے سیب بہتا ہوا, ندی کا رخ ہے نا, کہا کہ یہاں سے سیب بہتا ہوا چل کے دیکھو تو صحیح کہاں سے آیا. اب یہ الٹی طرف چلے تو ایک تھوڑی دور پہ ایک سیب کا باغ نظر آ گیا. دور دور تک اطراف میں کوئی باغ بھی نہیں تھا. سمجھ گئے کہ یہاں کا ہے. باغ کے مالک کے پاس گئے, مالی کے پاس, اور کہا کہ تیرے باغ کا ایک سیب ٹوٹ کے گرا تھا, میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. اس نے سر سے پیر تک دیکھا, کہا اس عمر میں اتنی احتیاط, اگر کوئی اور عام لاپرواہ آدمی آتا تو میں بھی ہوں ہاں کہہ کے ٹال دیتا, لیکن تو جس انداز سے آیا تو میں تجھے ٹال نہیں سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس باغ کا میں مالک نہیں, خالی چوکیدار ہوں, کیئر ٹیکر ہوں, ناتور ہوں, حفاظت کرنے والا. باغ تو وزیر کا, اگر میں تجھے ہوں ہاں کہہ کے ٹال بھی دوں کہ جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں, تو تو جو نیت کے ساتھ آیا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کیسے سیب کھایا, تو میرے ٹال دینے سے یا ہاں کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چنانچہ اور کسی کو میں ٹال بھی دیتا کہ ارے کس زحمت جھنجھٹ میں پڑتے ہو, جاؤ میں نے معاف کیا, تمہیں نہیں. وزیر کا, اوہو وزیر تو اصفہان میں رہتا ہے, کیپٹل میں, کراچی میں رہنے والا, اسلام آباد, پیدل جانا. تو سواریاں اس وقت تھی بھی نہیں, ہو جو تھی تو جس کے پاس ایک روٹی نہیں ہے اس کے پاس وہ خچر یا گھوڑے کا کرایہ کہاں سے آئے. کہا لیکن حرام ہے. ہمارے یہاں لاکھوں لوگ ڈکار کر جاتے ہیں دوسروں کے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا یہاں ایک سیب. یہی وجہ ہے کہ ہم ہیں, اور وہ میر باقر داماد اتنے عظیم عالم بنے جن کو امام زمانہ نے ملاقات کر کے ان کو ایک خوشخبری سنائی, لیکن وہ موضوع ہی الگ. ملاقات امام ایک الگ موضوع ہے جس پہ آپ آج کل علماء سے بہت سنتے ہیں. تو میر باقر داماد نے کہا کچھ بھی ہو جائے 3 مہینے تو لگیں گے جانے اور آنے میں, اتنا پڑھائی کا نقصان ہوگا. کہا کوئی بات نہیں, یہ پڑھائی ساری کی ساری بیکار ہے اگر میرے پیٹ میں حرام پہنچ گیا. یہ پڑھائی بچانے کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. چنانچہ اب وہ چلے, زحمتیں اٹھا کے اصفہان میں پہنچے. ایک فقیر سے آدمی کا جس کا کوئی جاننے والا نہ ہو, وزیر سے ملنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ تفصیلات بتانے کا کیا فائدہ, گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ جلدی سے بات ختم کروں. آخر وزیر تک پہنچ ہی گئے, اور جب اس کو یہ بات بتائی, دیکھیں آج آپ اس واقعے پہ عمل کریں نا, جس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو پاگل سمجھے گا, وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا, وہ آپ کو احمق قرار دے گا. بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں اگر آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی وہ میں پچھلے سال نیو یارک میں آیا تھا, آپ کی ایک پینسل لے آیا ہوں, اس کا گناہ معاف کرانے واپس آیا ہوں. احمق, پاگل, بے وقوف, بدھو کہے گا. بلکہ کچھ تو یہ بھی سمجھیں گے کہ آپ کچھ اور فراڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو دکھا کے مجھے کوئی بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آج کا زمانہ ایسا بن گیا.
تبھی تو اللہ کے رسول نے آخری زمانے کی یہ پہچان بتائی کہ معروف منکر ہو جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا. اچھائی کرنے جاؤ گے لوگ اس کو برائی سمجھیں گے، اور برائی کرو گے ڈکال جاؤ کسی کو بتائے بغیر تو لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے. کیونکہ ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا نا کہ دکاندار کی کوئی چیز غلطی سے لیا، اس کو واپس کرنے گئے صدر میں، کراچی میں، تو وہ احمق سمجھ رہا، اور دوسرا کہہ رہا بھائی اس سے بچ کے رہنا، یہ کوئی نہ کوئی ہے ضرور اس کا راز جو یہ اس طرح آیا. کون آتا ہے آج کے زمانے میں؟ لیکن میر باقر داماد کا واقعہ پورا ہو تو ہم اس پر جائیں گے. وزیر نے سر سے پیر تک دیکھا. ایک سیب کے لیے جو تم نے چوری نہیں کیا، ٹوٹ کے دریا میں گرا بہتا ہوا تم نے اٹھا لیا، اس کے لیے اتنا پریشان. وہی جواب دیا جو مالی نے دیا کہ ویسے کوئی سڑک چلتے مجھ سے ملتا تو میں تو اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتا، یا یہ کہتا جاؤ معاف کیا. لیکن تمہارا جذبہ اتنی دور سے چل کے آئے. اصل میں باغ جو ہے وہ پورا میرا نہیں، یہ پارٹنرشپ میں آدھے کا مالک میں ہوں. اپنا حصہ معاف کر دوں گا لیکن بات تو وہیں رہے گی. یہ جملہ یاد رکھیے گا، میراث کے گناہ پارٹنرشپ کے گناہ کہلاتے ہیں. یہ چیزیں آ رہی ہیں ساری آئندہ مجالس میں. کہا کہ میں اپنا حصہ معاف کر دوں لیکن پارٹنرشپ ہے جب تک کہ دونوں راضی نہ ہو. کہا کہ وہ دوسرا کون ہے؟ کہا وہ بادشاہ وقت. بادشاہ سے ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے. وزیر سے ملنے میں دانتوں پسین آ گئے، اور شروع سے اگر بادشاہ کے پاس جاتا مل ہی نہیں سکتا. گھبرا کے کہا میں کیسے ملوں گا، آپ ایک مہربانی کریں مجھے ملا دیں. ہاں اب یہ وزیر کا میں ملا دیتا ہوں. چنانچہ دربار میں لے کے گیا، بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا. سر سے پیر تک حیرت کی عالم میں دیکھا. اور بہت سارے فضول جملے کہنے کا موقع ہے لیکن وقت نہیں. چنانچہ بات مختصر کروں، ایسا آدمی تو اس نے بھی زندگی میں نہیں دیکھا. ایک سے ایک قسم کے آدمیوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کسی ادارے کے سربراہ کو. اور بادشاہ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، آدھا سے میں معاف نہیں کروں گا. گھبرا گیا کہ اتنی دور سے چل کے آیا. مالی کو رحم آ گیا، آدھے کے مالک وزیر کو رحم آ گیا. آپ کو رحم نہیں آ رہا؟ کہا رحم کی بات نہیں، معافی کی بات کرتے ہو، میرا حق ہے معاف نہیں کروں. کوئی طریقہ؟ ایک طریقہ، میری ایک بیٹی، شادی اس کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے. آج ہو جاتی شادی اگر اخبار میں صرف ایک لائن پڑ جاتی لیکن اس کے ساتھ گرین کارڈ ہولڈر بھی ہے تو یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو ویزا دلوا دیا جائے. پھر ہو جاتی. کہا کہ اندھی، گونگی، بہری، لنگڑی، لولی کون شادی کرے؟ اس کی شادی نہیں ہو رہی. اگر تم اس شادی پہ تیار ہو تو پھر میں اپنا یہ حق معاف کرتا ہوں، آدھا سیب. میر باقر داماد جیسے عظیم عالم کا واقعہ ہے، ورنہ چلو پاگل پنے کا واقعہ لگ رہا ہے آج کے ماحول میں. وہی پیغمبر کی حدیث تھی کہ آخری زمانے میں لوگ ایسی باتوں پہ حیران ہوں گے. آپ کو اطلاع ملے فلاں نے فلاں کے پورے سیبوں کے باغ پہ قبضہ کر لیا، اس پہ آپ کو تعجب نہیں ہوگا؟ ہوتا ہی ہے آج کے زمانے میں. ایک سیب کے لیے اتنا چل کے گیا، اس پہ تعجب ہوگا آپ کو، صاحب ایمان، مومن، اہل بیت کے ماننے والے کو. تو عام آدمیوں کو تو چھوڑی. گھبرا گئی ہے. بہرحال زندگی گزارنا ہے، بیوی تو ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. اب اتنی بڑی قربانی بھی کیسے دیں؟ عالم، ابھی عالم تو نہیں تھے لیکن طالب علم ہونا اپنی جگہ. گھبرا کے کہا کہ تو ساری زندگی میری تباہ ہو جائے گی، لنگڑی، لولی، اندھی، گونگی، بہری. کہا بس تمہاری مرضی، چلے جاؤ، میں فورس نہیں کر رہا ہوں لیکن حق معاف نہیں کروں گا. سیم آدھا سے پورا بھی نہیں. اب دیکھیے جہاں دین کی اہمیت ہے، یہ ہے وہ آسیہ کو جو نمونہ عمل بنایا، چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا فرعون کا محل، اور کوڑے برداشت کیے، جلتی ریتی برداشت کی. کہا اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو گناہ تو مجھے معاف کرانا. ہمارے ہاں ہے کوئی اتنا پریشان ہونے والا؟ چھوٹے گناہ کی بات نہیں کرتا، بڑے گناہ میں بھی ہے کوئی اتنا پریشان ہونے والا؟ پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے. جویر جیسا واقعہ سمجھ میں آ رہا، وہ بھی مجھے پڑھنا ہے 2 دن بعد. وہ رسول کے زمانے کا، یہ تو ایک عالم کا واقعہ ہے، وہ رسول کا واقعہ. خیر، کہا کہ چلے گناہ تو معاف کرانا، میں اس پہ راضی. یہ بھی پتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی.
آج وہ میں نے کہا نا گرین کارڈ کی آ جائے شرط تو لوگ شادی کرتے ہیں, جیسے ہی ذرا موقع ملتا ہے کھل کھیلتے ہیں, پھر دوسری شادیاں ہوتی ہیں. یا بادشاہ کی بیٹی ہے تو ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا. لیکن کیا کر, قیامت, آخرت, حساب کتاب, اللہ کی بارگاہ کی جواب دہی زیادہ بڑا مسئلہ. دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا جیسے ہی صیغہ نکاح پڑھا جائے گا ویسے ہی میں تمہاری اس گناہ کو معاف کروں, اپنا حق معاف کروں. نکاح بھی ہو گئے. اب بتائیے کیسا نکاح ہوگا, دولہا کی اس وقت کیا حالت ہوگی, دل کیسا اس کا جو ہے رو رہا ہوگا, چہرہ اتنا ہی مرجھایا ہوا ہوگا جتنا کچھ لوگوں کے چہرے آج پاکستان کی شکست میں مرجھائے ہوئے ہیں. تو بلکہ یہ تو کچھ نہیں, اصل پوری زندگی. نکاح ہو گیا, مبارک سلامت ہوتی رہی, لیکن اس کا تو دل تھا ہی نہیں. آخر وقت آیا دلہن کے کمرے میں گئے. دلہن کے کمرے میں گئے. کس طرح جاتے ہیں, آپ میں سے آدھے سے زیادہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں نا. کتنی تمنائیں, کتنی امیدیں, کس بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہے, کتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی, منہ دکھائی میں اس کو کیا دینا, یا کیا منہ دیکھیں, اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, لولی بھی ہے. کیا منہ دکھائی اور کیا بیوٹی پارلر اور کیا شوہر اور بیوی کی بات چیت کیا, گونگی. چنانچہ بستر کے کونے میں بیٹھ گئے. کیا گزرے گی سہاگ رات, یعنی منہ دکھائی کا مرحلہ کیسے آئے گا. کافی دیر بیٹھے رہے کہ ایک مرتبہ دلہن نے اسی گھونگٹ کے اندر سے یہ کہا, جو بھی اب لفظ سرتاج ہو کہ جو بھی فارسی میں اس وقت چلتا ہو, کہ اے میرے شریک حیات اس طرح بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے, آئیے بستر پہ آرام کیجیے. یہ جو سنا تڑپ کے کھڑے ہوئے, دروازہ کھول کے اس طرح بھاگے جیسے کسی گھر میں آگ لگ جائے تو آدمی بھاگتا. بھاگے, محل سے نکل کے بھاگے, وزیر کے پاس پہنچ کے سو گئے. وہاں تو سب لوگ سو رہے تھے جن کو کمرہ دیا گیا. صبح کو ان کی تلاش ہوئی, بادشاہ نے پکڑ کے بلوایا. کہا کیا بات ہے, اگر دلہن پسند نہیں تھی, راضی نہیں تھے تو شادی میں ہاں کیوں کی. میں نے مجبور نہیں کیا, میں بادشاہ ہوں, زبردستی بھی کر سکتا تھا, مجبور نہیں کیا. خوشی سے تم نے ہاں کی, پھر کیوں نکلے اس طرح سے بھاگ کے. میری بیٹی نے مجھے تفصیل بتائی. گھبرا کے کہا کہ نہیں, میں اس لیے نہیں نکلا کہ میں شادی سے راضی نہیں تھا. جب قبول تو کہہ دیا تو ختم بات, قبول ہے مجھے. میں تو اس لیے گھبرا کے نکلا کہ میں غلط کمرے میں آ گیا, میں اپنی دلہن کے پاس نہیں آیا, میں کہیں اور آیا. کہا کیسے پتا چلا تمہیں. کہا اس نے مجھ سے کہا آ کے بیٹھیے, تو وہ تو گونگی تھی. گونگی یہ کیسے بول رہی ہے کہ آ کے بیٹھیے. تو جیسے ہی وہ بولی میں سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے, کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, کوئی کنیز آ گئی ہوگی, کوئی اور عورت آ گئی ہوگی. نامحرم کے ساتھ ایک لمحے اس کمرے میں ٹھہرنا حرام ہے, اس لیے میں نکل کے بھاگا ہوں. بادشاہ مسکرایا. کہا کہ یہ کس نے تم سے کہا کہ وہ بول نہیں سکتی. کابھی نے کہا گونگی ہے. کہا گونگی میں نے ان معنوں میں نہیں کہا تھا, میری یہ بیٹی بچپنے سے ہی. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فطرتاً بہت نیک ہوتے ہیں. باپ اور ماں کی تربیت تو بعد میں شروع ہوتی, بلکہ بعض باپ اور ماں تو ناراض ہوتے ہیں ان کی نیکی پر. ہیں ایسی بچیاں حجاب کی عادی کے والدین خوش نہیں ہیں ان کے حجاب پر, لیکن وہ کہتی ہے مجھے حجاب کرنا. کہا یہ میری بچی بچپنے سے اتنی نیک و دیندار تھی, اتنی نیک و دیندار تھی, اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کہی. اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا, تو میں نے کہا یہ اندھی. کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی, اس لیے میں نے کہا بہری. کسی نامحرم سے بات نہیں کی, اس لیے میں نے کہا کہ گونگی. کسی نامحرم سے اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا, اس لیے میں نے کہا کہ لولی. کسی نامحرم کے پاس چل کے نہیں گئی, کسی گناہ کی نیت سے نہیں. بھائی تمہارے پھوپا آئے جا کے سلام کرو, چل کے نہیں گئی, اس لیے میں نے کہا کہ یہ لنگڑی ہے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنی اچھی میری بچی, اتنی دیندار میری بچی, اتنا خیال شریعت کرنے والی میری بچی, اس کی شادی میں کس سے کروں. کون اس کا میچ ملے گا, کون ایسا شوہر ایسا ہوگا جو خود بھی اتنا دیندار. جب تم نے آ کر بتایا کہ آدھے سیب نے تم کو اتنا پریشان کر دیا کہ اتنی دور سے فاقے کر کر کے یہاں آئے, میرے دل نے کہا کہ ہاں میری اتنی نیک, اتنی متقی, اتنی پرہیزگار, اتنی دیندار بچی کا اگر کوئی بر ہو سکتا ہے, میچ ہو سکتا ہے, ملاپ ہو سکتا ہے, تو ایسے ہی شوہر سے. اس لیے میں نے وہ ساری شرطیں لگا کے نکاح کیا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. دو تین سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے اس واقعے کے اندر ضمناً, لیکن وہ میں نے کہا مجھے خود معلوم ہے کہ کیا آ سکتے ہیں سوال.
پھر بادشاہ کے داماد ہوئے تو میر باقر داماد ان کا زندگی بھر کا ٹائٹل بنا. ایک آدھے سیب کی خاطر شوہر ایسا اور بیوی ایسی کہ زندگی بھر بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود نہ کسی نامحرم سے بات کرے، نہ کسی نامحرم سے ہاتھ ٹچ ہو، نہ کسی نامحرم کے پاس چل کے جائے. چل کے جانا میں نے واضح کر دیا کہ خاندان کے اکثر ایسے رشتہ دار جو بزرگ بھی ہوتے ہیں، عمر میں بھی بڑے، رتبے میں بھی بڑے، واقعاً بیٹی جیسا سمجھتے ہیں لیکن نامحرم. دیکھیے یہ ہے عورت کی وہ